بغداد میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیارت۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا، اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ جب میں نے اس جانب دیکھا، آپ نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں۔ اسی دوران میرے دل پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بڑی شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اس سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الکیمانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں۔ ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت ابو الحسن علی سے منقول ہے، فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر کے ہمراہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہوا۔ اسی دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے، میں حضور سیدنا غوث اعظم سے ان کی سفارش کروں گا۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملاعب القواس فرماتے ہیں، رستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا۔ مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بول و براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا۔ حسن اتفاق کے حضور سیدنا غوث اعظم سے بھی رستہ میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن علی فرماتے ہیں، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ تمام موجودہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو ازراہ عقیدت چومنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں، جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر داڑھی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ کے دست حق پر توبہ کی، پھر اس کا شمار نیکوں میں ہوا۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائیں، مگر ان سے کہنا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں، جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا۔ آپ نے بیان فرمایا، میں نے ان سے کہا تو وہ نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا۔ میں نے خلیفہ سے کہا، گھبراؤ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست ہوئی۔ شیخ زین الدین فرماتے ہیں، خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر کر دیا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفیض ہونے لگے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد
ہو آپ نے مراقبہ میں جا کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی۔ غیب سے ندا آئی اس کے ہاں اولاد نہیں، آپ اس کے حق میں دعا جاری رکھیں یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندا آئی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں یکے بعد دیگرے 7 لڑکوں کی دعا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیخ ابو الخیر منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو حسن اور شیخ خلیل بن احمد اور شیخ ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو قائد نے کہا میں مجاہدی کی قوت چاہتا ہوں۔ شیخ ابوالزاد نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ وقت چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر محفوظ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو سعود فرماتے ہیں حضرت شیخ حماد دباس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ قافلہ تیار ہے، میرے پاس 700 دینار کا مال ہے۔ حضرت شیخ حماد دباس نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت حماد باس کی بات سن کر وہ تاجر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حماد باس کی بات بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ میں تمہارا ضامن ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر شام پہنچا۔ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا، وہاں ایک مقام پر اس نے 1000 دینار رکھ دیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا عرب بتوؤں نے ایک قافلہ لوٹا ہے، قافلہ کے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے جس میں وہ شامل ہے۔ اس کے بعد وہ بیدار ہوا، گھبرا کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے 1000 دینار رکھے تھے۔ اس کے دینار وہیں پر رکھے اس کو مل گئے۔ دینار لے کر واپس قیام گاہ پہنچا، بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ تاجر بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد باس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا۔ وہ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حضرت حماد باس کی بات کی تصدیق کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت آمیزی کو دیکھ کر یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے، آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمایاں ہیں، نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے، جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں۔
کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے، ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج منگواتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں، آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، جس کے لیے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے، اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے؟ ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراً جیلان شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے آپ خود بخود میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور میری دکان میں آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی
تھما دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اسے تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا۔ یہ دیکھ کر مریدین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ ایک مرتبہ محلہ حلبہ میں اپنے مہمان خانے میں وعظ فرماتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم پر اچانک حالت کشف طاری ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ ارشاد سن کر تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ صلحائے امت نے اس کی توضیح فرمائی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے عہد مبارک اور بعد میں قیامت تک آپ کی عطا کے بغیر ولی اللہ ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز اس وقت خراسان کے پہاڑوں پر مجاہدات میں مشغول تھے۔ انہوں نے بھی حضور سیدنا غوث اعظم کا ارشاد گرامی سن کر اپنی گردن جھکا دی اور یوں عرض گزار ہوئے آپ کے قدمین شریفین میرے سر اور میرے آنکھوں پر ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کے لیے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تو یہ منادی کرتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی کہ یہ ایک نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی اور اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن بکر حریمی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میں 55 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا، میں لوگوں کو نہ جانتا، لوگ مجھے نہ جانتے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لاتے جنہیں میں طریقت اور اصول کی تعلیم دیتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر بنے اور بعد میں اس وقت ان کو پہچانتا نہ تھا اور اس کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا اور میں اس جگہ 3 سال تک بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے، فرماتے کہ یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جاتا اور کسی چیز کو قبول نہ کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔
حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں، مختلف ریاضتوں اور مختلف مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، دوسرے سال پانی پر گزارا کیا، اور تیسرے سال نہ میں نے کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ طبیعت خراب ہوئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا اور کانٹوں پر لوٹتا شور مچاتا تھا۔ میرا تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا اور لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے، جہاں میری حالت مزید بگڑ جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے کر آئے، غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے دیں۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے تختہ پر ڈالا ہی تھا کہ میری حالت درست ہو گئی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا اور نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غلبہ پا سکا اور نہ ہی دنیا کی آرائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ دنیاوی چیزیں ہیں اور میں ان جالوں سے تم جیسوں کو شکار کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر میرا باطن ظاہر کیا گیا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ میرا قلب ان تمام غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ پھر مجھ پر میرے نفس کو ظاہر کیا گیا۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا، مجھے معلوم ہوا اس کے ساتھ کچھ امراض اور بھی ہیں اور نفس کی خواہشات زندہ ہیں۔ نفس کا شیطان سرکش ہے۔ چنانچہ میں نے سال بھر پھر توجہ دلائی اور میرے نفس کے تمام امراض سرے سے ہی ختم ہو گئے اور اس کے شیطان نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر میرے تمام امور اللہ کے لیے ہو گئے اور میں اپنی ہستی سے باہر نکل آیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں توکل کے دروازے پر آیا تاکہ میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں نے توکل کے دروازے پر پہنچا تو بے شمار لوگ موجود تھے۔ میں اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہاں پر بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا ہوا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور یہاں پر موجود ہجوم کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لایا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب اس دروازہ میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھیں۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا اور میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے۔ مجھے روحانی عزت، دائمی فنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئیں اور میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ حضرت خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا تھا، جس سے ہوتا ہوا یہ خرقہ مجھ تک پہنچا اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک آج پہنچا دی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کے مدرسہ میں تدریسی فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ آپ کے لیے فی الحال تدریسی مصروفیات کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ آپ کی شبانہ روز کی محنت سے آپ کے نام کا شعرہ کچھ ہی دنوں میں سارے بغداد میں پھیل گیا۔ طلبہ دور دراز کے علاقوں سے علم کے حصول کے لیے آنے لگے۔ طلبہ کی تعداد جب مزید بڑھنا شروع ہو گئی تو ارد گرد کے کئی مکانات کو خرید کر مدرسہ میں داخل کر لیا گیا۔
کتب سیر میں منقول ہے کہ 528 ہجری میں آپ مدرسہ نظامیہ کی وسیع عمارت تعمیر فرما چکے تھے۔ اس مدرسہ کی تعمیر میں آپ نے بحیثیت مزدور بھی حصہ لیا تھا۔ حضرت شیخ ابو الخشاب سے مروی ہے کہ میں جوانی میں جب علم نحو پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس جانے کا مشورہ دیا، اور اس کی وجہ سے مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں آپ کا وعظ سنوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ آپ کی مجلس میں دوستوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔ آپ نے میری جانب توجہ کرتے ہوئے فرمایا، ہماری صحبت اختیار کر لو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق آپ کی صحبت کو اختیار کر لیا۔ آپ نے مجھے علم نحو کے علاوہ علوم عقلیہ اور تقلد حاصل کیے جس سے مجھے کوئی واقفیت پہلے نہیں تھی۔ 1 سال کے عرصہ میں آپ کی نظر کرم سے میں نے وہ علوم حاصل کر لیے جو گزشتہ اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی مجھے حاصل نہیں ہوئے تھے۔ منقول ہے حضرت شیخ بقا بن بطو، شیخ علی بن ہیتی اور شیخ کیلوی جب حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں آتے تو جھاڑو دیا کرتے تھے اور چھڑکاؤ کرتے تھے، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر کبھی اندر داخل نہ ہوتے تھے۔ اجازت ملنے کے بعد آپ حضرات اندر داخل ہوتے اور اجازت ملنے پر ہی بیٹھتے تھے۔ آپ سے امان طلب کرتے اور امان مل جانے کے بعد مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے۔ جس وقت آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ حضرات سواری کے ہمراہ چلتے۔ آپ انہیں اس فعل سے منع فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوا ہے۔ حضرت شیخ محمد قائل الادنیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی بزرگی اور عظمت کا راز کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی سے کذب بیانی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کی غرض سے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ بار بار منادی کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی۔ اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا۔ میں لوگوں کو نہ جانتا تھا، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور رسول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، میں اسی جگہ 3 سال بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے، یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، اسی دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل فرمایا، پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کو میسر نہیں تھی۔
حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے اونی جبہ دے کر چلے جاتے. اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی. لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے. میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا، کانٹوں پر لوٹا شور مچایا کرتا، میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا. لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی. ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا. لوگ کفن لے آئے اور غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے. ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختہ پر لٹایا. میری حالت درست ہو گئی. میں اٹھ کھڑا ہوا. طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا، نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پا سکا، اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کر سکی. حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے. جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ دنیاوی آلائشیں ہیں اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں. میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کیا. اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے. حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ ایک کیسے ہے. جواب ملا یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں. میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے. جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا. میں نے دریافت کیا یہ علائق کیا ہیں. جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں. چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ سب علائق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان غلاظتوں سے نجات پا گیا. حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں نے توکل کے دروازے پر آیا میرا مقصد پورا ہو. لیکن جب میں توکل کے دروازے پر پہنچا بے شمار لوگ وہاں موجود تھے. میں ہجوم کو چیرتا بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا. یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا. اسے بھی چیرتا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا. یہاں پر موجود ہجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لا دیا گیا. فقر کا دروازہ خالی تھا. جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی. یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا. میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے. مجھے روحانی عزت، دائمی غنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی. میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئی تھی وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی. حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبد القادر یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا. سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی. حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی.